بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں کی قدر کیجیے، خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتیں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ جس طرح راستے کی دھول گزرنے والوں کا پتہ بتاتی ہے، اسی طرح انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور انسان کی گفتگو اس کی تربیت کا پتہ بتاتی ہے۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ راستے کی دھول کے نشان چند لمحوں بعد ہی مٹ جاتے ہیں اور انسان کی گفتگو اور الفاظ صدیوں کے لیے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا تم پر احسان و کرم ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امید دینے والے بنے، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غلط اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح سے ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا ہے اور شریعت کی راہ پر چلائے۔ اور بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرح رخ بھی نہ کر سکے۔ بہترین شوہر وہ ہے۔ دعائیں مستجاب کیسے کروائی جائیں؟ دعائیں قبول کیسے کروائی جائیں؟ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار اور ان پر نادم پشیمان ہوں، جو کہ توبہ کرنے کے مترادف ہے۔ تیسرا، محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا، جو کہ فضل الہی کا وسیلہ ہیں، اور گریہ کرنا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو رونے والی شکل بنانا، اگرچہ بہت مختصری کیوں نہ ہو مگر یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ان سب کے بعد اپنی حاجت طلب کرنا، جو اس صورت میں پوری ہو جائے گی، البتہ اگر یہ سب سجدے کی حالت میں کیے جائیں تو بہتر ہیں، کیونکہ ہمارا پروردگار جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو انتہائی قریب ہوتا ہے اور بڑے غور سے اپنے بندے کی باتیں سنتا ہے۔ اپنے رب سے امیدیں رکھیں، کیونکہ انسان سے لگائی ہوئی امید تو ٹوٹ سکتی ہے مگر اپنے خدا سے لگائی ہوئی امید کبھی نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی وہ ٹوٹنے دیتا ہے۔ بے شک وہ کریم خدا ہے۔